آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ خدا جو ہے وہ آ، اپنے بیٹے سلیمان بادشاہ کو بڑے حکمت، دانائی اور عقل سونپتا ہے، اسے عطا کرتا ہے، اسے برکت دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس جیسا عقل مند، ذہین اور حکمت سے بھرا ہوا بادشاہ اس وقت کوئی نہ تھا۔ تو اس کے دور سلطنت میں، اس کے ابتدائی دور میں ابھی ہم بات کریں گے، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تو میرے حکموں پر چلے گا، میرے قوانین کو مانے گا، تو میں تیرے ساتھ ایک عہد باندھوں گا۔ اور پھر اگر ہم پہلا ملوک، دوسرا ملوک، پہلا سلاطین پروٹسٹنٹ بائبل میں ہے، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین، اور کیتھولک بائبل میں پہلا ملوک، دوسرا ملوک، اور انگلش بائبل میں فرسٹ کنگ، سیکنڈ کنگ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا داؤد کا بیٹا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بناتا ہے، اپنا سکسیسر بناتا ہے، اپنا جانشین بناتا ہے۔ یعنی داؤد بادشاہ کے بعد وہ اپنے بیٹے کو سلطنت اس کے حوالے کرتا ہے، اس کو سونپتا ہے۔ تو اس کی جو 3 باب کی پہلی 15 آیتیں ہیں، وہ میں اس کا خلاصہ بجائے پڑھنے کے، پورا چیپٹر ہے وہ پڑھنے کی بجائے میں آپ کو اس کا خلاصہ اور اس کی سمری بتاتا ہوں، تاکہ ٹائم کو سیو کیا جا سکے۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ گھر پر اس چیپٹر کو، اس حوالے کو اور پوری کتاب کو پڑھیں، تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ کون تھا اور کیسے بادشاہ بنا، اس کے دور سلطنت میں کیا کیا ہوا، اور اس نے آگے جا کر کس طرح سے خدا نے پھر اس کی حکومت کا عروج بھی ہوتا ہے، پھر اس کا زوال بھی ہوتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اس نے اپنے عہدوں کو توڑا، پھر خدا نے بھی اپنا عہد اس کے ساتھ توڑ دیا، یعنی اس کے بعد اس کا زوال ہو گیا۔ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے خدا اسے کامیابی بخشتا ہے، جو خدا کے ساتھ نہیں چلتا پھر اس کو خدا جو ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر تاریکی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو سلیمان کی ابتدائی حکومت اور ان کی حکمت کی دعا کے بارے میں بیان کرتا ہے پہلی 15 آیتیں۔ یہ سلیمان نے مصر کے فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے ایک سیاسی اتحاد کو قائم کیا۔ فرعون کی بیٹی جو ہے، وہ ظاہر ہے فرعون جو تھا وہ تو کوئی یہودی یا اسرائیلی نہیں تھا، ایک بت پرست ہی تھا، اور اس کی بیٹی سے شادی کی، لیکن اس شادی کا مقصد جو تھا ایک سیاسی اتحاد کو قائم کرنا تھا، تاکہ ان کی اور آپس میں ان کی جو مصر کی جو سیاسی اتحاد ہے وہ قائم کیا جائے، اور ان کی تجارت یا ٹریڈنگ جو ہے وہ جاری رہ سکے اور ملک ترقی کرے۔ تو سلیمان نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس سے اس کا ملک، اس نے ترقی کی، اور اس نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے، بہت ساری ایسی پالیسیز بنائی، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی سالانہ آمدنی اس ملک کی جو ہے وہ ملینز اور بلینز میں تھی، سالانہ آمدنی۔ تو یہ اس کی شادی کا جو مقصد تھا وہ سیاسی مقصد تھا، اور اسرائیل میں مختلف تعمیراتی منصوبے جاری رکھے، جن میں ہیکل کی تعمیر بھی شامل تھی۔
جو ہیکل کی تعمیر کی، وہ بجائے خدا نے کہا کہ تو اس ہیکل کو تعمیر نہیں کرے گا داؤد بادشاہ کو، اس کے بعد تیرا بیٹا جو ہے وہ اس ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ اور وہ جب اس نے ہیکل کی تعمیر کی سلیمان بادشاہ نے، تو اسرائیل کو اور اس ہیکل کو وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس نے وہ اس ہیکل کی تعمیر کو وہ لے کر آئے۔ اگرچہ اس وقت تک ہیکل تعمیر نہیں ہوئی تھی اور لوگ جا کر اونچی اونچی جگہوں پر قربانیاں کرتے تھے۔ اونچی جگہ جو ہے وہ پہاڑ ہے، تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو زبور ہیں ان میں بھی، اور جو دعا کرنے کی جگہ تھی وہ اونچی ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ خدا ہمیشہ اونچی جگہ پر جو ہے وہ، انسان نے اگر ملنا ہے خدا کو تو اونچی جگہ پر جا کے، پہاڑ پر جا کے اس سے ملاقات کرتا تھا۔ اور اسی طرح جو موسیٰ ہے وہ بھی پہاڑ پر جا کر خدا کی سے ملتا تھا، اس سے بات چیت کرتا تھا، اور کوئی سینہ پر بھی اس سے 10 احکام ملتے ہیں۔ لیکن حضرت سلیمان نے جبعون کی اونچی جگہ پر جا کر خدا کی عبادت کی اور قربانیاں پیش کی۔ جبعون میں سلیمان کو ایک خواب میں خدا کا ظہور ہوا، خدا اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا جس میں خدا نے اسے کہا کہ جو چاہے مانگو، اور دودھ گرم کر دینا دودھ. اس کی خدا نے اس کو پیشکش کی کہ تمہیں کیا چاہیے، مانگو، میں تمہیں کیا دوں۔ تو سلیمان نے دولت، طاقت یا لمبی عمر مانگنے کی بجائے عاجزی مانگی۔ عاجزی سے اپنی قوم کی منصفانہ اور سمجھداری سے حکومت کرنے کے لیے حکمت کی دعا کی۔ اس نے کہا مجھے وزڈم چاہیے، مجھے حکمت چاہیے، تاکہ میں اپنے لوگوں کا جو ہے وہ سمجھداری سے اور جو انصاف ہے ان کا کر سکوں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور میں اپنی حکمت سے، سمجھداری سے حکومت کر سکوں، اور اس قوم کے لیے کچھ، ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کر سکوں۔ تو سلیمان کی اس بے غرض دعا سے خدا خوش ہوتا ہے، اور انہیں جو ہے بے مثال حکمت کے ساتھ ساتھ دولت، عزت اور طویل عمر کا وعدہ بھی دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خدا کے احکام کی پیروی کرے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان یروشلم واپس آئے اور مزید قربانیاں پیش کی، اور اپنے خادموں کے لیے ایک دعوت کا بھی اہتمام کیا۔ تو آج سے ایک چھوٹے سے پیسج میں جو میں نے ابھی پیش کیا، پہلے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس جو میسج کا پہلا حصہ ہے کہ ہم حکمت کے لیے اس نے دعا کی، اور خدا نے اسے جو ہے وہ حکمت بھی عطا کی اور باقی ساری چیزیں بھی عطا کی۔ تو آئیے ہم ذرا غور کریں کہ ان جو پیسج تھا آج کا، اس پر ہم نے جو ہے وہ ان پوائنٹس پر غور کریں کہ اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا سیکھتے ہیں اس میں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان جو ہے وہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے۔ کہ اس نے گریڈ نہیں کیا، کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ بالکل ایگزیکٹلی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ وہ مانگا جو جس سے وہ دوسرے لوگوں کی خدمت کر سکے، اور اس نے خدا پر انحصار کیا، ڈیپینڈنٹ، وہ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا، اپنے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، خدا پر اس نے بھروسہ کیا، اس پر انحصار کیا۔ اے خداوند، تو ہی جو کچھ ہے وہی تو کچھ ہے، اور تو ہی سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس کے سامنے عاجز اور فروتن بن گیا، اور اس نے اپنی دعا خدا کے حضور پیش کی۔ تو سلیمان کی دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی ضروریات بتانے کی بجائے دوسروں کی خدمت اور بھلائی کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور سلیمان نے دولت یا طاقت یا لمبی عمر کی بجائے حکمت کی دعا کی، تاکہ وہ اپنی قوم کی بہتر رہنمائی کر سکیں۔ تو یہ تھا پہلا پوائنٹ۔ اور اس کے علاوہ آج کے اس پیسج میں اور کیا سیکھتے ہیں؟
खुदा की जो जेनरोसिटी है, उसकी फराग दिली है, वो देखते हैं कि खुदा कितना फराग दिल है, कितना जो है उसका बड़ा दिल है। खुदा सलेमान की बेगरज बेगर्जी से खुश होता है, और ना सिर्फ उसे हिकमत अता करता है बल्कि दौलत भी देता है, इज्जत भी देता है। और तभी वो एक चीज मांग रहा है, खुदा उसको क्या क्या कुछ दे रहा है। तो ये फराग दिली है उसकी। लंबी उम्र का भी वादा करता है। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम सही नीयत के साथ दुआ करते हैं तो खुदा हमारी जरूरियात से ज्यादा हमें अता कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट था। अब एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। वो क्या है? ये फर्मा बरदारी जो है, ओबीडियंसी, उसकी क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीडियंस। तो खुदा वफादार है, तो क्या हमने भी उसके साथ वफादार रहना है। और खुदा ने सुलेमान से वादा किया कि अगर वो इसकी अहकामात पर हुक्म अमल करेगा तो वो उसे कामयाबी और लंबी उम्र से अता करेगा। तो ये हमें याद दिलाता है कि खुदा की बरकत हासिल करने के लिए उसकी अहकाम की पैरवी करना जो है वो जरूरी है। अगर हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उसके कवानीन पर चलेंगे, तो वो हमें अपनी बरकतों से माला माल करेगा। 3 पॉइंट होगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। फिर चौथा एक पॉइंट ये है कि और हम इससे क्या सीखते हैं कि हमें हिकमत की जो है वो कदर करनी चाहिए, कि हिकमत की क्या वैल्यू है, विजडम की क्या वैल्यू है। सुलेमान का ये वाक्य जो है, जो किस्सा है, ये हमें हिकमत की कदर सिखाता है। और ये कि हिकमत इंसान को बेहतर फैसले करने में मदद देती है, जो सिर्फ जाती फायदे की बजाय दूसरों को की भलाई के लिए होते हैं। और हिकमत जो है दूसरों से, एक शख्स को दूसरे से अफजल बनाती है। कि अगर कोई, जिसमें एक शख्स में हिकमत है और एक में हिकमत नहीं है, तो वो जिसमें हिकमत है वो दूसरों से अफजल हुआ, दूसरों से वो सुपीरियर हुआ। तो ये दूसरों से हमें हिकमत जो है अफजल बनाती है। और एक और पॉइंट ये है कि हम गलत रास्तों पर चलने से हमें हिकमत रोकती है, गलत कामों से रोकती है, और गलत रास्तों पर चलने से हमें रोकती है। और एक और चीज है कि हमें कामयाबी बख्शती है, हमें नए नए आइडियाज देती है कि हम किस तरह से जो है वो खुदा की खिदमत कर सकते हैं, लोगों की खिदमत कर सकते हैं, और किस तरह से हम अच्छे तरीके से, जायज तरीके से पैसा भी कमा सकते हैं। तो खुदा हमें नए नए आइडियाज देता है। तो ये था कि हम इन सारी चीजों पर गौर व फौज करें, इन इस पैसेज पर। और अभी हम दूसरे हिस्से में जाते हैं। दूसरा हिस्सा जो है, इसमें दो औरतों का जिक्र है। ये दो औरतें जो हैं वो सुलेमान बादशाह के पास आती हैं, और दोनों का एक एक बेटा है, और दोनों इकट्ठी रहती हैं। एक औरत का रात के वक्त बेटा जो है उसका वो मर जाता है, और दूसरी औरत का जो बेटा है वो जिंदा होता है, रहता है। तो जो चालाक औरत है वो क्या करती है, रात को उठ के जाती है और उसका बेटा उठा लेती है जो कि जिंदा होता है, और अपना मरा हुआ बेटा जो है उसकी चारपाई पर डाल देती है। तो सुबह वो जब उठती है, उसको दूध पिलाने के लगती है, तो वो उठता ही नहीं है, होश ही नहीं करता। और सुबह को जब उसको पता चलता है तो वो कहती है कि ये तो जो बच्चा है वो मरा हुआ है। वो समझ जाती है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बेटा तो ठीक था और उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर ये कैसा हुआ? फिर दोनों आपस में लड़ती हैं और झगड़ती हैं। फिर वो सुलेमान बादशाह के पास जाती हैं। तो इसके लिए कुछ मैंने कुछ स्लाइड्स भी भेजी थी, अगर वो दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं।
عمران آواز آ رہی ہے؟ مائک بند ہے سر؟ جی جی ڈسپلے کر رہا ہوں، ایک منٹ جی جی اسی کو ڈسپلے کے لیے کر رہا ہوں، بس ریڈی. ٹھیک ہے ٹھیک. تو ایک دفعہ پھر میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ ایک جو سلیمان بادشاہ ہے، اس کی حکمت کی ایک مشہور کہانی جو ہے وہ بائبل میں اس طرح سے ہے کہ دو عورتیں سلیمان کے پاس، بادشاہ کے پاس آتی ہیں اور دونوں دعویٰ کر رہی ہیں کہ یہ بچہ ان کا ہے. دونوں نے اصرار کیا کہ یہ زندہ بچہ ان کا ہے اور دوسری عورت کا بچہ مر چکا ہے. سلیمان نے ان کی باتوں سے سچ جاننا مشکل پایا، تو اس نے حکم دیا کہ زندہ بچے کو دو حصوں میں کاٹ دیا جائے اور ایک ایک حصہ دونوں عورتوں کو دے دیا جائے. ایک عورت فوراً رحم کی درخواست کرتی ہے کہ بچہ دوسری عورت کو ہی دے دیا جائے، جبکہ دوسری عورت بچے کو کاٹنے پر راضی رہتی ہے. سلیمان نے پہلی عورت کو حقیقی ماں قرار دیا کیونکہ اس نے ماں کی محبت اور رحم کا مظاہرہ کیا. اس فیصلے نے سلیمان کی حکمت کو ظاہر کیا اور ان کا انصاف پورے اسرائیل میں مشہور ہو گیا. آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی یہ جو سٹوری تھی، یہ جو واقعہ تھا، آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی جی. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سلیمان ان دونوں کا انصاف کرتا ہے کہ صحیح ماں جو ہے ان کی، اس کو پہچاننے کے لیے کیا طریقہ ہے. اس نے کہا اس بچے کے دو حصے کیا جائے، ایک ہی حصہ دونوں کو دے دو تاکہ دونوں خوش ہو. تو جو حقیقی ماں تھی، جو سچی ماں تھی، اس نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹا کو جو ہے نا وہ مارنا نہیں چاہتی، وہ زندہ ہی رہے چاہے اس عورت کے پاس رہے، میں اپنی ممتا کی قربانی دیتی ہوں. تو اس سے فوراً جو ہے سلیمان بادشاہ پہچان لیتا ہے کہ اصلی ماں کون سی ہے. اور دوسری عورت جو ہے جس کا بیٹا نہیں ہوتا، تو کہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دو حصے کر کے آدھا اسے دے دو آدھا مجھے دے دو. یعنی اس کے اندر رحم نہیں پایا جا رہا. تو یہ تھا اس کا جو ہے وہ یہ جو اس کا انصاف تھا کہ اس طرح سے. یہ بڑی مشہور سٹوری ہے. جب ہم چھوٹے تھے، چھوٹی کلاسوں میں، تو مذہبی تعلیم میں، کیٹیکزم میں یہ سٹوری ہم سنتے تھے، سنڈے اسکول میں سنتے تھے. تو یہ جو ہے وہ اس کا وہ تھا. تو اس سے ہم سلیمان کا جو انصاف ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انصاف کرتا ہے. تو یہ تھا آج کا پیسج، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے ایسی حکمت بخشی کہ دور دور سے دوسرے ملکوں کے بادشاہ، ملکائیں جو ہیں، وہ سلیمان کے پاس آ کر اس کی شان و شوکت کو دیکھتی تھیں اور اس کی اس جو وزڈم ہے اور اس کی جو دولت ہے، اس کی شان و شوکت ہے، اس کو دور دور سے لوگ آتے تھے دیکھنے کے لیے. تو یہ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمیں حکمت عطا کرتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، تاکہ ہم جو دنیاوی مشکلات ہیں، دنیاوی پرابلمز ہیں، ان کو جو ہے وہ سالو کر سکیں اور اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. تو ہیکل کی تعمیر جو ہے وہ 7 سال کے اندر ہوئی. It took 7 years to build temple of God. تو ہیکل کی جو تعمیر تھی 7 سال میں ہوئی، اور اسی طرح اس کے بعد پھر سلیمان بادشاہ نے اپنا گھر بنایا اور پھر اپنے محل کی بھی تعمیر کی. تو سلیمان کی دعا ہے اور اس کا انصاف ہے جس پر آج ہم نے غور و خوض کیا. تو خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کریں. آمین. باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین.